अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और ये जंग समंदर में हो रही है, अबनाए हुर्मुज़ में हो रही है। दोनों देशों की आर्मी ने, नेवी ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया है। अभी तक बाज़ाब्ता वार डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली दोनों देश की नेवी ने एक दूसरे की नेवी पर हमला करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि अबनाए हुर्मुज़ में कई सारी कश्तियाँ डूब गई है, लेकिन वो कश्तियाँ कैसे डूबी है, किसने उसको गर्क किया है, इसके बारे में दोनों देशों का अलग अलग दावा है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी की 5 कश्तियों को समंदर में गर्क कर दिया है। वो कश्तियाँ ईरान की अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने आई थी, अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश की गई थी। इसलिए अमेरिकी नेवी ने ईरान के 5 बोट्स को, 5 कश्तियों को समंदर में डुबो दिया है। दूसरी तरफ ईरान का दावा यह है कि 2 मुसाफिर कश्तियाँ थी, 2 पैसेंजर बोट्स थे जो ईरान से ओमान की तरफ जा रहे थे और अमेरिका ने उन 2 मुसाफिर कश्तियों पर हमला कर दिया है। उन दोनों कश्तियों को समंदर में गर्क कर दिया है और अमेरिकी हमले के नतीजे में 5 ईरानी शहरियों की हलाकत हो गई है। ईरान की IRGC का यह भी दावा है कि जिन कश्तियों पर अमेरिका ने हमला किया है, उन कश्तियों का ईरान की IRGC से, ईरान की नेवी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मामला यह है कि सीज़ फायर अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा हमले का आगाज़ भी बाज़ाब्ता नहीं हुआ है। दोनों देशों ने जंग को दोबारा डिक्लेयर नहीं किया है। अपनाए हुर्मुज़ में अब ये जो दोनों तरफ से हमला हुआ है, इसको सीरियस लिया जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज़ में सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ अमेरिका का ये दावा है, अमेरिका का कहना है कि हम फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत अपनाए हुर्मुज़ के रास्ता को ओपन कर रहे हैं। ईरान ने वहाँ पर जो सबमरीन बिछा रखी है, जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, हम उन बारूदी सुरंगों को हटा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए अपनाए हुर्मुज़ को हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ईरान हमारे रास्ते में आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अमेरिका के इस फ्रीडम प्रोजेक्ट को ईरान की हुकूमत ने सीज़ फायर का वायलेशन करार दिया है। ईरान की IRGC का ताज़ा बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनाए हुर्मुज़ को खोल सके और न ही अमेरिका की अब ये हैसियत रह गई है कि उसके चाहने से या उसकी कोशिश की वजह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाए, बल्कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का स्टेटस अब वो रहेगा जो मैं चाहूँगा, यानी जो ईरान की हुकूमत चाहेगी। और अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का फ़ैसला ईरान ही करेगा कि कैसे जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे, किन देशों के जहाज़ गुजरेंगे और किसकी परमिशन के साथ गुजरेंगे। इधर यूनाइटेड अरब इमारात और ईरान के साथ जो लड़ाई है वो बढ़ने लगी है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल मीडिया की खबर थी कि यूनाइटेड अरब इमारात की सरकारी कंपनी के एक जहाज़ पर ईरान ने हमला कर दिया है। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि फुजैरा में जो यूनाइटेड अरब इमारात की ऑयल रिफाइनरी है, उस पर ख़तरनाक हमला किया है ईरान ने। और हमला 1-2 ड्रोन से नहीं हुआ है, बल्कि हमला करने के लिए ईरान ने 15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, 4 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। और फुजैरा में यूनाइटेड अरब इमारात की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको निशाना बनाया, जिस पर ईरान ने हमला किया। ऑयल रिफाइनरी को बाज़ाब्ता नुकसान पहुंचा है, उसकी तस्वीरें सामने आई है। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो जाने के बाद 3 इंडियन शहरी भी ज़ख्मी हो गए हैं। इंडिया के 3 शहरी या बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे थे, ऑयल रिफाइनरी में वो जॉब कर रहे थे, ईरान के हमलों का वो निशाना बने और उनमें 3 की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। अभी तक किसी के मौत की खबर को कन्फर्म नहीं किया गया है। इंडिया ने भी इस वाक़या पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इंडिया की हुकूमत का कहना है कि जो शहरी ज़ख्मी हुए हैं उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से हम राब्ते में हैं। उसके अलावा यूनाइटेड अरब इमारात की हुकूमत से भी इंडिया की एम्बेसी राब्ते में है, फॉरेन मिनिस्ट्री राब्ते में है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इंडियन शहरी को मुकम्मल इलाज फराहम किया जाए। अब यूनाइटेड अरब इमारात ने ईरान के इस हमले की शदीद मजम्मत की है। यूनाइटेड अरब इमारात ने इसे ईरान का अपनी खुद मुख्तारी और सोवरेनिटी पर हमला करार दिया है। UAE का कहना है ईरान के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के यूनाइटेड अरब इमारात पर हुए ताज़ा हमले को सीज़ फायर का वायलेशन करार
دیا ہے, جنگ بندی کی خلاف ورزی بتایا ہے. فاکس نیوز سے اور ABC نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کا UAE پر یہ حملہ سیدھے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے, اور اگر ایران کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر دوبارہ ایران پر امریکہ کا حملہ شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ابھی تک امریکی کشتیوں پر, امریکی جہازوں پر حملہ نہیں کیا ہے, لیکن جس دن ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, نقشے سے اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا. یہ خطرناک دھمکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے. حالانکہ کل سے ایران کی طرف سے لگاتار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں امریکی شپ پر, جہاز پر ہم نے حملہ کیا ہے. امریکی جہاز آ رہا تھا اور ابنائے ہرمز میں اس نے بوٹس کو, کشتیوں کو, سمرین کو ہٹانے کی کوشش کی. جو ہم نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے سمندر کی تہہ میں, ان کو صاف کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. اور اسی دوران ایران کی نیوی نے امریکہ پر حملہ کیا, لیکن امریکی نیوی نے سینٹکام نے باضابطہ بیان جاری کر کے کہا کہ ابھی تک ایران نے حملہ نہیں کیا ہے, اور اب ٹرمپ نے یہ خطرناک دھمکی دی ہے. ادھر یونائٹڈ عرب امارات پر جب ایران کا کل حملہ ہو رہا تھا تو اس حملے کو باضابطہ اسرائیل کی فوج روک رہی تھی. اسرائیل نے آئرن ڈوم کی بیٹری بھیج رکھی ہے یونائٹڈ عرب امارات میں, اور اس کے ذریعے میزائلوں کو ناکام بنایا گیا, ایران کے حملوں کو روکا گیا. اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل, اور اس نے باضابطہ اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات پر جب ایران کا حملہ ہوا تو UAE کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے, اس کی فوج نے ان حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل سے بھیجی گئی آئرن ڈوم کی بیٹری کا استعمال کیا. اسرائیل کے جو آپریٹر وہاں گئے ہوئے ہیں انہوں نے باضابطہ اپنی خدمات انجام دی, اور اس طرح یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ اب عرب کی سرزمین پر اسرائیل کا ہتھیار کام کر رہا ہے. اسرائیل کی فوج ایکٹیو ہو گئی ہے, اور UAE کے اس رویے کو لے کر خود عرب ممالک بھی شدید ناراض ہیں. سعودی عرب ناراض ہے, دوسرے دیش ناراض ہے. حالانکہ ابھی جو ایران کا UAE میں فجیرہ آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے, اس کی گلف کے تمام دیشوں نے باضابطہ مذمت کی ہے, ایران کے اس حملے کو کنڈم کیا ہے. سعودی عرب نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے, ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. قطر اور دوسرے دیشوں نے بھی ایران کے اس حملے کی مذمت کی ہے, اور ان تمام دیشوں کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کا یہ جو رویہ ہے سیدھے معاملہ کو آگے بڑھانے والا, بھڑکانے والا ہے, اور ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ اور گلف کے ممالک مل کر اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں, ریزولوشن پیش کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ریزولوشن ایران کے خلاف ہوگا, جس میں UAE پر ہونے والے ایران کے حملے کی مذمت کی جائے گی اور ایران کے اوپر مزید پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 مہینہ سے جنگ بندی کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ 8 اپریل کو ہی سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا, اور 8 اپریل کے بعد باضابطہ ایران نے ابھی تک کسی دیش پر حملہ نہیں کیا تھا. نہ تو ایران نے کسی عرب دیش پر حملہ کیا, نہ اسرائیل پر حملہ کیا. 1-2 کشتی پر حملے کا واقعہ بیچ میں ضرور سامنے آیا ہے. ایران کا کہنا تھا ان کشتیوں نے ہماری پرمیشن کے بغیر گزرنے کی کوشش کی تو ہم نے ان پر حملہ کیا. فی الحال ایران کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا, نہ ایران پر کوئی حملہ ہوا تھا, اور آج 5 مئی ہے, 1 مہینہ ہونے میں 2-3 دن باقی رہ گیا ہے. لیکن اس دوران اچانک 4 مئی کی رات کو ایران نے 15 میزائل سے فجیرہ آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا, ڈرون سے حملہ کر دیا. یہ کیوں حملہ ہوا؟ اس کے علاوہ کچھ جہازوں پر حملہ کر دیا گیا. اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کی 2 وجہ بتائی جا رہی ہے. پہلی وجہ یہ کہ یونائٹڈ عرب امارات ایک پائپ لائن پر کام کر رہا ہے, جو پائپ لائن یونائٹڈ عرب امارات سے گلف آف عمان تک جائے گا, اور پھر وہاں سے یونائٹڈ عرب امارات کا تیل یا اس کا گیس یا دوسری چیزیں شپ میں اپلوڈ ہو کر پوری دنیا میں پہنچے گی. اب ایران کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے, خبر مل جاتی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات چپکے پائپ لائن پر کام کر رہا ہے اپنے سمندری علاقے میں اور گلف آف عمان میں. اس لیے ایران نے یونائٹڈ عرب امارات کے فجیرہ آئل ریفائنری پر یہ حملہ کر دیا تاکہ یونائٹڈ عرب امارات اپنے ایجنڈا میں کامیاب نہ ہو سکے. اب ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے, اور ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا ایران کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے
امریکہ پر پریشر بنے، پوری دنیا پر پریشر بنے، پوری دنیا امریکہ کے خلاف ہو جائے، گلف کے ممالک بھی امریکہ کے خلاف ہو جائے، یہ ممالک امریکی فوج کو اپنے یہاں سے واپس بھیجنے پر مجبور ہو جائے اور ہمارے ساتھ رشتہ اچھا بنائے، اس لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر ایران نے بند کر دیا ہے۔ جو ابنائے ہرمز ہے وہ آدھا ایران کا ہے اور آدھا عمان کا ہے، لیکن ایران نے پورے علاقے میں بارودی سرنگوں کو بچھا رکھا ہے اور صرف ایران کے حصے سے گزرنے والے جہازوں کو ایران نے نہیں روک رکھا ہے، بلکہ جو گلف آف عمان کا ایریا ہے یا جو عمان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے وہاں سے بھی کسی شپ کو، کسی جہاز کو ایران گزرنے نہیں دے رہا ہے۔ وہاں سے بھی اگر کوئی جہاز گزرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر حملہ ہو جا رہا ہے، کیونکہ اگر عمان کے واٹر سے کوئی جہاز گزر جائے گا تو پھر ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا جو ہدف ہے ایران کا، جو مقصد ہے، اس میں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اب جب یونائٹڈ عرب امارات ایک پائپ لائن بچھا رہا ہے اور اس پائپ لائن کے ذریعے وہ اپنے آئل کو گلف آف عمان تک پہنچا دے گا، پھر وہاں سے پوری دنیا میں اس کی تجارت جاری رہے گی، تو جو مقصد ہے ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ جس طرح سعودی عرب نے ایک پائپ لائن بچھا رکھی تھی اپنے ایسٹرن صوبے سے ریڈ سی تک، اور سعودی عرب کا جو پیٹرول ہے، جو تیل ہے، جو گیس ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ پائپ لائن کے ذریعے ریڈ سی میں پہنچ رہی تھی، وہاں سے جہازوں میں لوڈ ہو کر پوری دنیا میں جا رہی تھی۔ اس لیے ایران نے اس پائپ لائن پر حملہ کر دیا تھا سعودی عرب پر حملہ کرنے کے دوران، تاکہ وہ پائپ لائن ڈسٹرب ہو جائے اور ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، اس میں ہمیں 100% کامیابی ملے۔ اور اس لیے ابنائے ہرمز کا الٹرنیٹیو روٹ تلاش کرنے کی جو ممالک کوشش کر رہے ہیں ان کو ایران کنٹینیو نشانہ بنا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب UAE میں فجیرہ آئل ریفائنری پر حملے کی پیچھے کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے، کسی وجہ سے ایران نے یہ حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے بھی اس کو سیز فائر کا وائلیشن تو قرار دیا ہے، لیکن ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی اتنا بڑا حملہ نہیں ہے کہ اس کو سیدھے سیز فائر کا وائلیشن مان لیا جائے اور دوبارہ ایران پر حملہ شروع کر دیا جائے، جنگ مسلط کی جائے۔ بہرحال سمندری لڑائی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، بحری بیڑا نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر قالیباف اور وہ چیف نیگوشیٹر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ غیر اعلانیہ جنگ ہے، اس جنگ کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہم ابنائے ہرمز میں امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ محمد باقر قالیباف کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیز فائر کا وائلیشن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا ہے۔ UAE پر حملہ ہونے کے بعد ہی ایران کے اسپیکر کا بیان سامنے آیا ہے کہ سیز فائر کا وائلیشن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ تب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایران کے UAE میں فجیرہ پر ہونے والے حملے سے پہلے یونائٹڈ عرب امارات نے کوئی نئی چال چلی تھی یا اس نے ایران پر کوئی حملہ کیا؟ کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز فی الحال سامنے تو نہیں آ رہی ہے۔ زیادہ تر میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات جو پائپ لائن پر کام کر رہا ہے اور UAE کے ذریعے عمان تک اپنے تیل کو، اپنے سامانوں کو پہنچا رہا تھا، جو ایران کو برداشت نہیں ہو سکا اور اسی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔